ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ ہم ایک نیو ٹاپک، نیو لیسن سٹارٹ کرنے والے ہیں جو ہے کہ ہے قرآن مجید کی تفسیر، سورہ نساء۔ سورہ نساء جو ہے، نساء کہتے ہیں عورتیں، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک، وہ خالقہ، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، وبثا، اور پھیلائے، منہما، دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرا، بہت، ونساء، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، آپس میں مانگتے ہو، بھی، اس سے، اس کے نام پر، والارحام، اور رشتے، ان، بے شک، اللہ، اللہ، کان ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگہبان۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے۔ مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے اس کا نام سورۃ نساء ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، یعنی پوری نوع آدمی، نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تم تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی اور رشتہ داری نہ ہو تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے، اس کا خیال ہی رکھو اور اپنے کمزوروں کی مدد کرتے رہو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ بعض روایات میں ہے وَكَسْرَهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ قرآن کی آیات سے معلوم ہوا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کی صریح الفاظ کی آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے ساتھ حدیث ملائی تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تساءلون بِهِ والارحام، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اس کا لفظ اللہ پر ہے، یعنی واتقوا الارحام، کہ قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی سے بچو۔ الارحام کو میم کے کسرہ سے پڑھنا غلط ہے، اور قواعد و نحویہ کی روح سے بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں، معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، یعنی جس رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ قطبی کا شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء شریعت
اور لغت کا اتفاق ہے کہ الارحام سے محرم اور غیر محرم تمام رشتے مراد ہیں۔ قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے، جیسے کہ سورہ محمد میں بھی قطع رحمی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری سے لی گئی ہے، اور فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت میں وَآتُوا اور دو الیتامی یتیم اموالہم ان کے مال ولا اور نہ تتبدلوا بدلو الخبیث ناپاک بالطیب پاک سے ولا اور نہ تأکلوا کھاؤ اموالہم ان کے مال الی طرف اموالکم اپنے مال انہو بے شک کان ہے حوباً گناہ کبیرہ بڑا گناہ۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ دو، اور نہ ان کے موال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر اس کی جگہ ردی چیز یعنی خبیث رکھ دو۔ طیب اور خبیث حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتے ہیں، اس لیے بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسروں کا مال مت کھاؤ جو تمہارے لیے حرام ہے۔ آیت میں الا بامعنی ما ہے، یعنی ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ ملاؤ، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اصلاح کی نیت سے ملانا جائز ہے۔ تیسری آیت وَإِنْ اور اگر تم ڈرو اللہ کہ نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے فی میں الیتامی یتیموں فانکحوا تو نکاح کر لو ماں جو طاب پسند ہو لکم تمہیں من النساء عورتوں میں سے مثنی دو دو وثلاثا اور تین تین ورباع اور چار چار فإن پھر اگر تم اندیشہ ہو اللہ کے نہ تعدلوا انصاف کر سکو گی فواحدۃ تو ایک ہی ہو او ما یا جو ملکت ایمانکم لونڈی جس کے تم مالک ہو ذالک یہ ادنا قریب تر اللہ کی نہ تم تعلو جھک پڑو۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گی تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے اور نہ ہی ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے ابن عباس اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھنا جائز نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصارحت یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا اس پر علماء کا اجماع ہے۔ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ ان سے بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کے نجائز ہونے پر استدلال کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی پر اتفاق کرو یا لونڈی پر۔ اس کے ساتھ وہ دوسری آیت بھی ملاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں،
اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری عدل کرو اور خواہ تم حص بھی کرو۔ خلاصہ دونوں کا یہ نکالا کہ جب عدل ہو ہی نہیں سکتا تو مرد ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ ان حضرات نے وہی کام کیا ہے۔ سورہ نساء میں دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، بس مت جھک جاؤ ایک طرف کی مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم ہوا وہ عدل جو انسان کر ہی نہیں سکتا، یعنی دلی میلان وہ واجب ہی نہیں ہے۔ زیادہ بیویاں ہمارے نبی اور اصحاب کی سنت ہے۔ یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، قرات رہنے اور نان و نفقہ میں بھی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ دلی محبت اور ملان و صحبت میں تو برابری ممکن ہی نہیں، تو ایک بیوی رکھے یا لونڈیا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ تمہارے عیال زیادہ نہ ہو جائے اور تم فقیر نہ ہو جاؤ، اور پھر اس پر برتھ کنٹرول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ بچے کم پیدا کرو، حالانکہ بچے تو لونڈیوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور لونڈیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، انصاف سے نہ ہٹو۔ آیت نمبر 4، وَآتُوا اور دے دو النساء عورتیں صدقاتہن ان کے مہر نحلۃ خوشی سے، فإن پھر اگر طبنا خوشی سے چھوڑ دے لکم تم کو شیئن کچھ منہ اس سے نفسوں دل سے، فکلوہ تو اسے کھاؤ ہنیئا مریئا مزیدار خوشگوار، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ آیت نمبر 4، جاہلیت میں عورتوں کا مہر لوگ خود لے لیتے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو، پھر اگر کوئی عورت خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا سارا شوہر کو دے دے تو وہ خامد کے لیے جائز ہے اور خوش دلی سے کھا سکتا ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے معاف کرے اور شوہر قبول کرے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر دھوکہ دے کر مہر معاف کروا لے پھر طلاق دے دے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ مہر دینا پڑے گا کیونکہ وہ خوش دلی کے خلاف ہے۔ ولا اور نہ تو دو السفہاء بے عقل اموالکم اپنی مال التی جو جعل بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاما سہارا، وارزقہم اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں، مکسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولوا اور کہو لہم ان سے، قولا بات، معروفا مقبول۔ آیت نمبر 5، یہاں بے سمجھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اس میں چھوٹے بچے اور نا تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہیں، اور ناداں یتیم بھی، یعنی اگر یتیم نا تجربہ کار اور کم عقل ہو تو وصی یا متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے۔ ابو موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد خلق تھی پھر اس نے طلاق دے دی، اور ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی صفیہ بے وقوف کو اپنا مال دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔ آج جو ہے وہ ہم صرف سورہ نساء کی 5 آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں پڑھنے میں، سمجھنے میں، بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، معاف فرما کے اپنی بارگاہیں تسلیم قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ یسٹرڈے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔